السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، جنوری کی 27 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان میں دوسرے روز بھی ڈالر کے مقابلے میں روپیہ دباؤ کا شکار رہا۔ گزشتہ روز تقریباً 10% کی تاریخی کمی کے بعد آج جمعے کو ایک بار پھر پاکستانی روپے کی قدر میں مزید 3% کی گراوٹ دیکھی گئی۔ مارکیٹ کے تجزیہ کار آنے والے ہفتے میں اس میں مزید کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ یہ کرنسی ایڈجسٹمنٹ ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ایک ہفتے میں 92 کروڑ ڈالر کی بڑی کمی کے بعد 4 ارب ڈالر سے بھی نیچے پہنچ گئے ہیں، اور پاکستان کی حکومت آئی ایم ایف سے تعطل شدہ بیل آؤٹ پروگرام دوبارہ شروع کرنے کے لیے فنڈ کی جانب سے عائد شرائط پوری کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ پر امید ہیں کہ فروری کے شروع میں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے گا اور پاکستان موجودہ معاشی مشکلات سے نکل پائے گا، جس کے بعد دیگر مالیاتی ادارے بھی پاکستان کا ساتھ دیں گے۔ ادھر بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس کا مشن 4 ماہ سے معطل فنڈ پروگرام کے 9ویں سہ ماہی جائزے پر بات چیت کے لیے 31 جنوری کو پاکستان پہنچے گا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ترجمان شفیع اللہ رحیمی کے مطابق 10 جنوری کے بعد سرد موسم کی وجہ سے مجموعی طور پر 162 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ جمعرات کو حکام کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق گزشتہ ہفتے سردی کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 84 تھی، جن میں ایک ہفتے کے دوران 78 اموات کا اضافہ ہوا ہے۔ طالبان حکومت کی عائد کردہ پابندی کی وجہ سے غیر سرکاری تنظیموں این جی اوز کی خواتین سماجی کارکن کام کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے کئی امدادی گروپس کی سرگرمیاں معطل ہیں۔ رواں ہفتے اقوام متحدہ کی امدادی سرگرمیوں کے سربراہ مارٹن گریفتھس نے دورہ کابل میں خواتین امدادی کارکنوں پر عائد پابندیوں کو ہٹانے کے لیے زور دیا تھا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل آج جمعے کے روز افغانستان کے بارے میں ایک اجلاس کر رہی ہے۔ اس اجلاس کے انعقاد کے لیے متحدہ عرب امارات، جاپان اور فرانس نے درخواست کی ہے۔ اجلاس کے دوران افغانستان کی موجودہ صورتحال اور اقوام متحدہ کی ڈپٹی سیکرٹری جنرل آمنہ محمد کے کابل میں قیام کے دوران طالبان حکام کے ساتھ شیئر کیے گئے پیغامات پر تبادلہ خیال ہوگا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن 29 جنوری سے مصر، اسرائیل اور مغربی کنارے کا دورہ شروع کر رہے ہیں۔ محکمہ خارجہ نے جمعرات کو کہا کہ بلنکن شراکت داروں کے ساتھ جن امور پر صلاح مشورے کریں گے ان میں روس کا یوکرین پر حملہ، ایران اسرائیل فلسطین تعلقات اور اسرائیل فلسطین تنازع کے 2 ریاستی حل کا تحفظ اور انسانی حقوق اور جمہوری اقدار کا تحفظ شامل ہیں۔ اپنے دورے میں بلنکن یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو، وزیر خارجہ ایلی کوہن اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جبکہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس اور دیگر سینئر حکام سے ملیں گے۔ قاہرہ میں امریکی وزیر خارجہ امریکہ اور مصر کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کے فروغ کے لیے مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور وزیر خارجہ سامح شکری سے ملاقات کریں گے، اور وہ لیبیا میں انتخابات کے لیے مشترکہ حمایت اور سوڈانی قیادت میں جاری سیاسی عمل پر تبادلہ خیال کریں گے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی کیلیفورنیا کے بال روم ڈانس ہال میں گولیاں چلا کر 11 افراد کو ہلاک کرنے والے 72 سالہ شخص کا متاثرین سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور تفتیش کار اب بھی اس قتل عام کے محرکات کا تعین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
لاس اینجلیس کاؤنٹی کے شیرف رابرٹ لونا کا کہنا ہے کہ ہو کین ٹران نے ہفتے کی رات مانیٹری پارک کے سٹار بال روم ڈانس اسٹوڈیو میں 42 گولیاں چلائیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ کا ایک تارک وطن ٹران کم از کم 5 سال سے بال روم میں نہیں گیا تھا اور اس کا ان افراد سے کوئی تعلق نہیں تھا جسے اس نے گولیاں مار کر ہلاک کیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ریاست کیلیفورنیا میں فائرنگ کے حالیہ واقعات میں ہلاک ہونے والے 18 افراد کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جمعرات کو منعقدہ ایک تقریب کے دوران ہلاک شدگان کی یاد میں ایک لمحے کی خاموشی اختیار کی گئی۔ صدر بائیڈن نے کیلیفورنیا کے مونٹرے پارک اور ہاف مون بے کے مقامات پر شوٹنگ کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے گن وائلنس کا شکار ہونے والی کمیونٹیز سے اظہار یکجہتی کیا۔ یوکرین کے فوجی حکام نے جمعے کے روز کہا کہ روسی افواج یوکرین میں جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور حکام نے مزید مغربی ہتھیاروں کی ضرورت پر زور دیا۔ روس نے جمعرات کو یوکرین میں کئی مقامات پر میزائل حملے کیے جن میں 11 افراد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے۔ ماسکو کی افواج نے شدید سرد موسم میں یوکرین کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا جاری رکھا ہے جو یوکرینی عوام کے حوصلے پست کرنے کی ایک کوشش ہے۔ یوکرین کے وزیر اعظم ڈینس شمل نے ٹیلی گرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ روس کا بنیادی مقصد توانائی کی سہولیات کو ناکارہ بناتے ہوئے یوکرینی عوام کو روشنی اور حرارت کی فراہمی سے محروم کرنا ہے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے سربراہ رافیل ماریانو گروسی نے کہا ہے کہ IAEA کا سیکیورٹی عملہ زاپورژیا جوہری پلانٹ کے قریب تقریباً روزانہ دھماکوں کی اطلاع دے رہا ہے۔ 8 دھماکوں کی آوازیں بدھ اور جمعرات کو سنی گئیں۔ گروسی نے پچھلے ہفتے کیف میں زیلنسکی کے ساتھ پلانٹ کے گرد مجوزہ سیکیورٹی زون پر تبادلہ خیال کیا اور وہ روس کے ساتھ بھی بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ حفاظتی نقطہ نظر سے اس مخصوص علاقے کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ اسرائیل نے فلسطینی علاقے میں عسکریت پسندوں کی جانب سے راکٹ فائر کرنے کے جواب میں جمعے کو غزہ کی پٹی پر فضائی حملے شروع کیے ہیں۔ مغربی کنارے پر اسرائیلی افواج کے ایک مہلک حملے کے بعد بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ اس نے اسلامی جہاد کے عسکریت پسندوں کو نشانہ بناتے ہوئے کم از کم 2 حملے کیے۔ ان کے بقول عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر متعدد اسرائیلیوں پر فائرنگ کی تھی۔ دونوں طرف سے کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ کے بیشتر راکٹوں کو اسرائیلی دفاعی نظام نے روکا تھا۔ غزہ سے راکٹ فائر کی ذمہ داری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی ہے، لیکن حماس اور اسلامی جہاد دونوں نے مغربی کنارے میں جمعرات کو اسرائیلی حملے پر جوابی کارروائی کے عزم کا اظہار کیا جس میں 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ امریکی اسپیشل آپریشنل فورسز نے دور افتادہ شمالی صومالیہ میں اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش کے ایک سینئر اہلکار اور 10 دہشت گرد کارندوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا کہنا ہے کہ ایک پہاڑی غار کمپلیکس میں ہونے والی کارروائی میں عالمی دہشت گرد تنظیم کے لیے اہم مالیاتی سہولت کار بلال السوڈانی کو نشانہ بنایا گیا۔ صدر جو بائیڈن کو پچھلے ہفتے اس مجوزہ مشن کے بارے میں بریفنگ دی گئی تھی جس کی منصوبہ بندی کئی ماہ میں کی گئی۔ نامہ نگاروں کو آپریشن کے بارے میں بریفنگ دینے والے 2 اہلکاروں نے صدر اب نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ صدر نے وزیر دفاع آسٹن اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف آرمی جنرل مارک ملی کی سفارش کے بعد اس ہفتے حتمی منظوری دی تھی۔ پینٹاگون حکام کا کہنا ہے کہ آپریشن میں کوئی شہری زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ صومالیہ کی حکومت نے بلال السوڈانی کی موت کا خیر مقدم کیا ہے۔ صومالی صدر حسن شیخ محمد کے قومی سلامتی کے مشیر حسن شیخ علی نے جمعرات کو وائس آف امریکہ کی صومالی سروس کو بتایا کہ یہ بہت مثبت اور خوش آئند ہے۔ علی واشنگٹن میں ہیں اور انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کہ اسلامک اسٹیٹ یا داعش صومالیہ کے لیے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا کہ الشباب ہے، لیکن اس کا رہنما سلیمانی ایک خطرناک دہشت گرد تھا جو صومالیہ اور مشرقی افریقہ کے لیے ممکنہ خطرہ تھا۔ ایران میں ایک مسلح شخص نے آذربائیجان کے سفارت خانے کے سیکیورٹی سربراہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ کلیشنکوف ایسالٹ رائفل سے لیس شوٹر نے 2 دیگر افراد کو زخمی بھی کیا۔ تہران میں پولیس کا کہنا ہے کہ ایک مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایجنسی فرانس پریس کے مطابق مشتبہ شخص ایرانی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس کی بیوی 9 ماہ سے سفارت خانے میں قید ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ شخص 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ سفارت خانے میں داخل ہوا اور سفارت خانے پر اس کے حملے کی وجہ ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا نے اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنا پہلا خصوصی نمائندہ مقرر کیا ہے تاکہ حالیہ برسوں میں ملک کے مسلم کمیونٹیز کے ارکان کو ہدف بنا کر کیے جانے والے حملوں، نفرت اور امتیازی سلوک کو روکا جا سکے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ انسانی حقوق کی وکیل امیرا الغوابی یہ عہدہ سنبھالیں گی اور وہ اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے حکومتی پالیسیوں، قانون سازی اور دیگر پروگراموں کے بارے میں مشورے دیں گی۔ ٹروڈو نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تنوع کینیڈا کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن بہت سے مسلمانوں کو اسلاموفوبیا کا سامنا ہے، ہمیں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے ملک میں کسی کو بھی اپنے عقیدے کی وجہ سے نفرت کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔ ایمنسٹی کینیڈا نے امیرا الغوابی کی تقرری کو نفرت کے خاتمے کی جانب ایک مثبت قدم قرار دیا ہے۔ جمعرات کو مسلمانوں کے گروپ نیشنل کونسل آف کینیڈین نے کینیڈا کی جانب سے الغوابی کی تقرری کا خیر مقدم کیا۔ 27 جنوری ہولوکاسٹ یادگار کا عالمی دن ہے۔ یہ تاریخ 1945 میں اس دن کی نشاندہی کرتی ہے جب نازی جرمنی کے سب سے بڑے حراستی اور موت کے کیمپ آشوٹس کو سوویت فوجوں نے آزاد کرایا تھا۔ اس کیمپ سے ہولناک یادیں وابستہ ہیں۔ اقوام متحدہ اس دن کو ایک تقریب کے ساتھ منا رہا ہے جسے لائیو اسٹریم کیا جائے گا۔ دوسری عالمی جنگ میں 60 لاکھ یہودیوں کو نازیوں نے منظم طریقے سے قتل کیا تھا۔ یورپ کی کونسل کے مطابق دیگر گروہوں کو مختلف وجوہات کی بنا پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ بھارت میں بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان اور ان کی فلم پٹھان موضوع گفتگو بنی ہوئی ہے۔ یہ فلم 25 جنوری کو ہندی، تامل اور تیلگو زبانوں میں بھارت سمیت کئی ملکوں میں ریلیز ہوئی ہے۔ فلم مبصرین کا خیال ہے کہ پٹھان نے فلم انڈسٹری میں ایک نئی جان ڈال دی ہے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے جو بہت سے سنگل اسکرین تھیٹر بند ہو گئے تھے وہ دوبارہ کھل گئے ہیں اور وہاں بھی زبردست رش نظر آ رہا ہے۔ باکس آفس انڈیا کی ایک رپورٹ کے مطابق فلم پٹھان نے پہلے دن اندرون ملک 67 کروڑ 86 لاکھ اور بیرون ملک 29 کروڑ 31 لاکھ روپے یعنی مجموعی طور پر 97 کروڑ 27 لاکھ روپے کا بزنس کیا، جو ایک ریکارڈ ہے۔ بالی ووڈ کو اس فلم کا ایک عرصے سے انتظار تھا اور یہ امید تھی کہ اس کی نمائش فلم انڈسٹری کے لیے فعل نیک ثابت ہوگی۔ واضح رہے کہ 2 گھنٹے 26 منٹ کی یہ فلم یش راج بینر سے بنی ہے اور اس پر 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت آئی ہے۔ اس فلم کو شروع ہی سے تنازعات کا سامنا رہا۔ شدت پسند ہندو تنظیموں نے یہ موقف اختیار کرتے ہوئے کہ اس کے ایک گانے میں ہندو مذہب کی توہین کی گئی، اس کے بائیکاٹ کی اپیل کی اور متعدد مقامات پر اس کے پوسٹرز نذر آتش کیے گئے۔ لیکن مبصرین کے مطابق فلم کے تعلق سے شائقین کا جوش قابل دید ہے اور اس فلم نے مبینہ نفرت انگیز سیاست کی مہم کو ناکام بنا کر محبت کے پیغام کو عام کیا ہے۔ آسٹریلین اوپن کے مکسڈ ڈبلز کے فائنل میں برازیل کی جوڑی نے بھارتی اسٹار ثانیہ مرزا اور روہن بوپانا کو شکست دی۔ جمعے کو کھیلے جانے والے میچ میں برازیل کے لیوسا اسٹیفانی اور رافیل ماٹوس نے بھارتی جوڑی کو 7-6، 6
اور 6-2 سے شکست دے دی۔ ثانیہ مرزا کے گرینڈ سلیم کیریئر کا یہ آخری میچ تھا۔ میچ کے اختتام پر ثانیہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کا کیریئر میلبرن سے شروع ہوا تھا اور ان کا گرینڈ سلیم کیریئر کو ختم کرنے کے لیے اس سے بہتر میدان کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ثانیہ نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ گرینڈ سلیم فائنل اپنے بیٹے کے سامنے کھیل سکیں گی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں آج خوشی ہو رہی ہے کہ ان کا 4 سالہ بیٹا اور ان کے والدین اس میچ کو دیکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی بہت سی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔